السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں فائنل سلیکشن کیسے ہوتی ہے، فائنل میرٹ کرائٹیریا کیا ہے، اس حوالے سے طرف سے سب سے پہلے تمام وہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے کوئی بھی APSC کا ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں ان کو بتائیں گے، کیونکہ APSC کے اندر امیدواروں کے درمیان کمپٹیشن ٹف ہوتا ہے کہ وہ کیسے سلیکشن کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ ان خوش نصیب میں کیسے شمار ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ جی ابھی سٹارٹ لیتے ہیں۔ جی اگر آپ لوگوں نے 17 یا 16 کا ٹیسٹ دے دیا ہے اور صرف انٹرویو ہوگا تو اسی بنیاد پہ آپ کی فائنل سلیکشن ہو جائے گی، لیکن اگر آپ لوگوں کا اسکریننگ ٹیسٹ ہو چکا ہے یا BAPS 18 اور 19 میں ریٹن ٹیسٹ ہو چکا ہے تو آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ ہے MCQs یا اس کو اسکریننگ ٹیسٹ کہیں اور انٹرویو کے ایگریگیٹ مارکس کے حساب سے آپ کی جو فائنل سلیکشن ہوگی وہ ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اسکریننگ ٹیسٹ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کے مارکس اور انٹرویو کے مارکس کا ایگریگیٹ نکالیں گے اور اس کے بعد آپ کی سلیکشن ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آپ بھی ان خوش نصیب لکی امیدواروں میں شامل ہو جائیں۔ دعا ہے میں نے، تو آپ نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ اس سے برکت آ جاتے۔ جی جیسے کہ سلائیڈ نمبر 1 میں ہم نے بتایا تھا کہ جو فائنل سلیکشن ہوگی جس کے مارکس ایگریگیٹ میں زیادہ ہوں گے انٹرویو پلس ریٹن ٹیسٹ کے حساب سے ہوگی۔ اگر دو امیدواروں کے ایگریگیٹ مارکس برابر ہوں گے تو APSC ایک ویکنسی ہے تو اس کو فل کیسے کرے گی، تو اس کے لیے فیڈرل پبلک سروس کمیشن والوں نے رولز پہلے سے ڈیفائن کیے ہیں۔ جس بندے کا انٹرویو میں اچھے زیادہ مارکس ہوں گے وہ جو ہے فائنل سلیکشن ہوں گی۔ اگر امیدواروں کے ریٹن ٹیسٹ انٹرویو ٹیسٹ دونوں میں مارکس برابر ہیں تو دوسرا کرائٹیریا جو ہے سلیکشن کا وہ یہ ہوگا، جو عمر میں بڑا ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ دونوں امیدواروں کے انٹرویو میں بھی سیم مارکس ہیں اور ساتھ میں ریٹن ٹیسٹ میں بھی ہیں، تو جو ادھر جو فائدہ ملے گا وہ اس کو ملے گا جس جو عمر میں بڑا ہے، چاہے ایک دن کا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ رول بھی پہلے سے ڈیفائن ہے۔ تو یہ فائنل سلیکشن کرائٹیریا نمبر 3، اگر امیدواروں کے انٹرویوز میں بھی سیم مارکس ہیں، ریٹن میں بھی سیم مارکس ہیں اور ڈیٹ آف برتھ بھی سب کی سیم ہے تو ترجیح اس کو دی جائے گی جو ہائر کوالیفیکیشن ہے۔ ہائر کوالیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پوسٹ میں ماسٹر مانگی گئی ہے اور کینڈیڈیٹ جو ہے MPhil ہے، PhD ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی، یا کسی پوسٹ میں BA مانگا ہے اور کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ماسٹر ہے تو جو ہائر کوالیفیکیشن ہوگی اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر تمام امیدواروں کے انٹرویوز میں، ریٹن ٹیسٹ میں، ڈیٹ آف برتھ میں ہائر کوالیفیکیشن یا سیم کوالیفیکیشن ہے، اس کے بعد جو فائنل سلیکشن ہوگی اس کے لیے کرائٹیریا نمبر 4 ڈیفائن ہے۔ جس بندے کے پرسنٹیج مارکس زیادہ ہوں گے، جیسے کہ میٹرک کے اندر بات کرتے ہیں، ایک نے 800 لیے ہیں اور ایک نے 810 لیے ہیں تو جو ہائر پرسنٹیج اس کو ترجیح دی جائے گی مارکس کے بنیاد پہ۔ تو یہ کرائٹیریا نمبر 4 ہے۔ فائنل سلیکشن کیسے ہوگی؟ آپ لوگ بھی تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ جی اگر ان دونوں انٹرویوز میں بھی سیم، ریٹن میں بھی سیم، ڈیٹ آف برتھ بھی سیم، ہائر کوالیفیکیشن بھی سیم اور پرسنٹیج مارکس بھی سیم ہے تو جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو شارٹ لسٹ کیسا کیا جائے گا؟ تو اس کا آخری جو پوائنٹ ہے وہ کینڈیڈیٹ جس نے پہلے ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے اس کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ تو یہ 5 کے 5 رولز ہیں، تو یہ رولز ابھی اپلائی ہوں گے TGT SST گلگت بلتستان محکمہ تعلیم کے جو بھرتیوں میں، کیونکہ یہاں پہ کمپٹیشن ایسا ہے کہ امیدواروں کے ہزاروں امیدواروں نے اپلائی کیا ہے، ان کے سیم ہو سکتے ہیں، تو 5 کے 5 جو چیزیں ہوں گی کسی بھی امیدوار کے سیم نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں سے جو سلیکشن ہوگی تو یہ کرائٹیریا میں نے بتا دیا ہے۔ کوشش کریں یہاں پہ جو آپ کو بیسٹ
جو کیا کہتے ہیں یار فائدہ ملے گا وہ انٹرویو کی ہوگی، کیونکہ جو فرسٹ کرائٹیریا انہوں نے جو ڈیفائن کیا ہے امیدواروں کے درمیان سلیکشن کا، وہ انٹرویو ہے، جس کا انٹرویو اچھا ہوگا اس کی سلیکشن ہوگی۔